بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جابز لنک کے یوٹیوب چینل میں خوش آمدید۔ ڈپٹی کمشنر آفس میں بے شمار بھرتیوں کا اشتہار جاری ہو چکا ہے۔ یہ اشتہار کون سی اسامی کا ہے، مطلب اسامی کا نام کیا ہے، اسامی کے لیے تعلیمی قابلیت کیا ہے، اپلائی کیسے کرنا ہے اور اپلائی کرنے کی آخری تاریخ کیا ہے، یہ تمام تر مکمل معلومات آپ کو اس مکمل ویڈیو میں ملیں گی۔ ڈپٹی کمشنر کا اشتہار آپ اپنی اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں۔ پہلی جو اسامی ہے وہ ہے جونیئر اسٹینوگرافر کی۔ جونیئر اسٹینوگرافر کے لیے ایک اسامی ہے۔ اگر کوٹا کی بات کریں تو یہ اسامی جو ہے وہ اوپن میرٹ کے لیے ہے۔ جونیئر اسکیل اسٹینوگرافر کے لیے جو کم از کم تعلیمی قابلیت ہے وہ ہے کم سے کم جو ہے نا انٹرمیڈیٹ۔ اس کے علاوہ 50 الفاظ شارٹ ہینڈ ان انگلش اور 35 الفاظ پر منٹ ٹائپنگ سپیڈ ہونی چاہیے۔ اس کے علاوہ کمپیوٹر کا نالج اور ایم ایس ورڈ اور ایم ایس ایکسل میں تجربہ ہونا ضروری ہے۔ دوسرے نمبر پر جو اسامی ہے وہ ہے جونیئر کلرک کی، جس کا اسکیل نمبر 11 ہے۔ جونیئر کلرک کے لیے ایک اسامی رکھی گئی ہے۔ اگر کوٹا کی بات کریں تو یہ اسامی جو ہے وہ اوپن میرٹ پر ہے۔ جونیئر کلرک کے لیے جو تعلیمی قابلیت ہے وہ ہے ایف اے اور ایف ایس سی۔ اس کے علاوہ 30 الفاظ پر منٹ ٹائپنگ سپیڈ ہونی چاہیے۔ کلرک کے لیے جو عمر کی حد ہے وہ ہے 18 سے لے کر 30 سال۔ اس کے علاوہ جو جونیئر اسکیل اسٹینوگرافر کے لیے جو عمر کی حد ہے وہ بھی 18 سے لے کر 30 سال ہے۔ تھرڈ نمبر پر جو اسامی ہے وہ پٹواری کی ہے، جس کا اسکیل نمبر 9 ہے۔ پٹواری کے لیے 3 اسامیاں رکھی گئی ہیں، یہ بھی اوپن میرٹ پر ویکنسی ہے۔ پٹواری کے لیے جو تعلیمی قابلیت ہے وہ ہے انٹرمیڈیٹ۔ اس کے علاوہ پٹوار کی جو کوالیفیکیشن ہے وہ بھی ضروری ہے۔ نیکسٹ نمبر پر جو اسامی ہے وہ پٹواری کی ہے، جس کا اسکیل نمبر 9 ہے۔ پٹواری کے لیے جو ہے نا وہ 3 اسامیاں رکھی گئی ہیں۔ پہلی جو اسامی تھی وہ اوپن میرٹ پر تھی۔ یہ جو اسامی ہے یہ اقلیتی کوٹا پر ہے۔ پٹواری کے لیے جو کوالیفیکیشن ہے وہ ہے انٹرمیڈیٹ۔ اس کے علاوہ پٹوار کا امتحانات جن لوگوں نے پاس کر رکھا ہے وہ اس اسامی کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ پٹواری کے لیے جو عمر کی حد ہے وہ 18 سے لے کر 35 سال تک تمام افراد اپلائی کر سکتے ہیں۔ اب بات کرتے ہیں کہ ان تمام تر اسامیوں کے لیے، جیسا کہ جونیئر اسکیل اسٹینوگرافر، جونیئر کلرک، پٹواری اور پٹواری کے لیے جو اسامیاں ڈپٹی کمشنر چترال آفس میں آئی ہوئی ہیں، ان کے لیے آپ نے اپلائی کیسے کرنا ہے۔ تو اس کے ساتھ ساتھ آپ کے ساتھ شرائط و ضوابط شیئر کرنا بھی انتہائی ضروری ہے۔ پہلی جو شرط ہے وہ یہ ہے کہ تمام اہل امیدواران کو ایٹا کے تحت کمپیوٹر بیسڈ اسکریننگ ٹیسٹ دینے کی اجازت ہوگی۔ مجاز اتھارٹی کی طرف سے جانچ پڑتال کے دوران اگر کوئی امیدوار کسی بھی وجہ سے نااہل پایا گیا تو بھرتی کے لیے نااہل تصور کیا جائے گا۔ صرف شارٹ لسٹڈ کینڈیڈیٹ کو انٹرویو کے لیے بلایا جائے گا۔ اب بات کرتے ہیں درخواست دینے کا طریقہ کار کیا ہے۔ تو درخواست دینے کے لیے سب سے پہلے آپ نے ایٹا کی ویب سائٹ کے اوپر جانا ہے۔ وہاں پر سب سے پہلے آپ نے اپنی پروفائل بلڈ اپ کرنی ہے۔ اس کے بعد جو ہدایات ہیں ان کا جاننا بھی آپ کے لیے ضروری ہے۔ ایٹا کی ویب سائٹ پر پروفائل سب سے پہلے بنانی ہے اور فیس جمع کرنے سے پہلے نادرا ای سہولت ٹوکن ایٹا کی ویب سائٹ سے پرنٹ کر کے کسی بھی فرنچائز نادرا ای سہولت مرکز بما اپنے اصل شناختی کارڈ جا کر شناختی کارڈ کی تصدیق کریں۔ اس کے بعد اس تصدیق کے بغیر آپ کسی بھی اسامی کے لیے اپلائی نہیں کر سکیں گے۔ پہلے سے تصدیق شدہ پروفائل کے لیے اس کی ضرورت نہیں۔ پروفائل کی تصدیق کے بعد فیس جمع کرنے کے لیے ڈپازٹ سلپ ایٹا کی ویب سائٹ سے پرنٹ کر کے کسی بھی یو بی ایل بینک یا ایزی پیسہ ایجنٹ یا نادرا کے ای سہولت مرکز میں جمع کرائیں، جس کا تصدیقی کوڈ آپ کو موصول ہوگا۔ امتحانی فیس یو بی ایل بینک ایزی پیسہ اپلیکیشن کے ذریعے موبائل فون سے بھی جمع کرائی جا سکتی ہے۔ امتحانی فیس ناقابل واپسی ہے۔ اس کے علاوہ اصل ڈپازٹ سلپ اپنے پاس محفوظ رکھیں، کیونکہ ڈپازٹ سلپ
اور رول نمبر سلپ کے بغیر آپ کو امتحان میں بیٹھنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ آن لائن درخواستیں دینے کے بعد امیدوار اپنی دستاویزات ایٹا نہ بھیجیں۔ اس کے علاوہ اسامیوں کے لیے آن لائن درخواست فارم ایٹا کی ویب سائٹ پر 2 فروری 2026 سے دستیاب ہوگا۔ آن لائن فارم جمع کرانے کی آخری تاریخ 17 فروری 2026 ہے۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔